بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ الاطہار وصحبہ الابرار ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین کرام، اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے آج ہم محاضرات دعوت کا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں، اور آج کی اس ابتدائی نشست میں عناصر گفتگو کچھ اس طرح ہے۔ نمبر 1 تمہید، نمبر 2 دعوت الی اللہ کی اہمیت و عظمت، نمبر 3 دعوت الی اللہ کا حکم، اس کا مقام و مرتبہ، سٹیٹس، نمبر 4 محاضرات دعوت میں ہمارے جو موضوعات یہاں بیان کیے جائیں گے ان کا اجمالی تذکرہ۔ تو سب سے پہلے تمہید کے تحت کچھ ان امور کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا جو کسی بھی علمی مجلس سے استفادہ کے لیے نہایت اہم ہیں۔ تو تمہید بھی 2-3 امور پر مشتمل ہے، ان میں سے ایک اخلاص ہے، خلوص و وفا۔ انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو ہماری نیت اور ارادہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم نے اس عمل سے علم نافع حاصل کرنا ہے، عمل صالح کی ترغیب کو پانا ہے، اور اپنے ظاہر اور باطن کو اللہ کے بتلائے ہوئے فرامین اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ ارشادات کی روشنی میں ترتیب دینا ہے۔ خلوص ہی وہ چیز ہے جو کسی عمل کی روح اور چاشنی معتبر ہوتی ہے۔ اگر خلوص نہ ہو تو بظاہر کتنا ہی خوشنما عمل اگر خلوص کے بغیر ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول و منظور نہیں ہوگا۔ تو ہم نے خلوص کے ساتھ، جذبہ للہیت کے ساتھ اور ذوق اور شوق کے ساتھ اس پروگرام کو اٹینڈ کرنا ہے، اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے ہم سب کے لیے اس عمل کو، اس کاوش کو توشہ آخرت بنائے۔ اللہ رب العزت کی مدد اور اس کی نصرت کا حصول، اس کے مختلف ذرائع اور مختلف وسائل ہیں۔ ان میں سے ایک اہم یہ ہے کہ کسی بھی کام کا آغاز کرنے کے وقت مسنون دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، چونکہ یہ ہماری تعلیمی، علمی، تربیتی نشست ہے، تو ہمیں ان دعاؤں کا اعادہ کر لینا چاہیے، ان کو دہرا لینا چاہیے،
جس میں اللہ رب العزت سے یہ سوال کیا گیا ہے، دعا مانگی گئی ہے کہ اللہ ہمارے سینوں کو، ہمارے قلوب و اذہان کو علم نافع کے لیے وا کر دے۔ بہت سی متعدد دعائیں ہیں، جملہ دعاؤں میں سے چند دعائیں یہاں شیئر کرنا چاہوں گا۔ آپ بھی میرے ساتھ ان دعاؤں کو پڑھیں۔ انشاءاللہ ان دعاؤں کی برکت سے، اللہ کی توفیق سے ہمارے دل و دماغ حصول علم کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ یہ دعائیں کتاب و سنت سے ثابت اور اس میں مذکور ہیں۔ ربی زدنی علما۔ دوسری دعا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تیسری دعا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ چوتھی دعا اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ پانچویں دعا اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع لها او ومن دعاء لا يستجاب لها۔ اور یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے، اللہم علمنی ما ينفعنی وانفعنی بما علمتنی وزدنی علما۔ یا معلم ابراہیم علمنی یا مفہم سلیمان فہمنی۔ اور آخری دعا اس حوالے سے آج کی نشست میں ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہ رب العزت ہمیں ان دعاؤں کے مفاہیم مطالب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ ہمیں اس کی برکات سے مستفید فرمائے۔ اس کے بعد ایک دو باتیں آداب مجلس کے حوالے سے کہنا چاہوں گا کہ جو حضرات بھی میری گفتگو کو سن رہے ہیں، میں ان سے التماس کروں گا کہ وہ اپنی سماعت میں ایک ترکیز پیدا کرنے کے لیے، انہماک اور توجہ پیدا کرنے کے لیے اپنے پاس نوٹ بک کو رکھیں، ساتھ آپ کے ہاتھ میں قلم پینسل ہو، تو جو موضوع سے متعلقہ اہم باتیں ہیں آپ اسے نوٹ کرتے جائیں۔ اور کہا گیا ہے قیدوا العلم بالکتابہ، کہ علم کو محفوظ کیجئے لکھائی کے ذریعے، کتابت کے ذریعے۔ بالخصوص وہ مسائل، گفتگو کے وہ حصے جو آپ کے علم میں پہلی بار آ رہے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں، یہ امور میری توجہ کے مقتضی ہیں، میری توجہ کے مقتضی ہیں، اور مجھے اس طرف علمی اور عملی طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، تو آپ ایسی باتوں کو نوٹ کریں۔ اسی طرح دوران سماعت اگر آپ کے ذہن میں کوئی اشکال، استفسار، سوال پیدا ہوتا ہے تو آپ اسے بھی نوٹ کرتے جائیں، وہ آپ ہمیں بھیجیں اور اگلی نشست میں اس بارے انشاءاللہ بات بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ بطور تمہید چند باتیں میں نے ذکر کر دی ہیں۔ اب آئیے اس گفتگو کے دوسرے حصے کی طرف، وہ ہے دعوت الی اللہ کی اہمیت، افادیت۔ دعوت الی اللہ یعنی اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی شریعت کی طرف، اس کے احکامات کی طرف، اس کی تعلیمات کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف، اس کی توحید کی طرف۔
یہ ایک انسانی نوبل مشن ہے۔ کسی بھی انسانی معاشرے کی اصلاح کے لیے عموماً اور اسلامی معاشرے کی بہتری کے لیے خصوصاً دعوت اللہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے فوائد و ثمرات دین و دنیا کے اعتبار سے بہت زیادہ ہیں۔ جہاں بھی دعوت اللہ کا عمل فروغ پذیر ہوگا، وہاں انسانوں کی زندگیوں میں سکون و راحت ہوگی، اللہ کی طرف سے رحمتوں برکتوں کی برکھا کا نزول ہوگا، اور اس معاشرے میں یکسوئی ہوگی، امن ہوگا، سلامتی ہوگی، ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کا احساس و ادراک ہوگا۔ اور جہاں جس سوسائٹی میں دعوت اللہ کے عمل کو اگنور کیا جائے گا، اسے نظر انداز کیا جائے گا، وہاں منفی رویوں کا بول بالا ہوگا، معاشروں میں خلفشار ہوگا، انتشار ہوگا، ذہنی، فکری، تعلیمی تشتت اور انحطاط ہوگا، باہمی تعلقات میں یکسوئی نہیں ہوگی، افکار و نظریات میں اختلافات ہوں گے۔ تو دعوت اللہ جہاں بھی ہوگی، انسان کی زندگی پر، معاشرے پر اس کے اثرات و ثمرات واضح ہوں گے، اور جہاں دعوت اللہ کے عمل کو پس پش ڈال دیا جائے گا، بھلا دیا جائے گا، تو انسانیت اپنی زندگی کے مقصد کو پانے میں ناکام رہے گی۔ دعوت اللہ کے اثرات و ثمرات محض ایک مسلمان گھرانے میں، مسلمان معاشرے میں، مسلمان بلاد و امصار ہی میں نمایاں نہیں ہوتے، بلکہ اس کے اثرات و ثمرات سے غیر مسلم پوری نوع بشریت مستفید ہوتی ہے۔ تو دعوت اللہ کے عمل کو ایک مشن کے طور پر، ایک تحریک کے طور پر، اور ایک انسانی مطلب و مقصد کے طور پر، ایک شرعی واجب کے طور پر لیتے ہوئے ہم نے اس چیز کو اپنی ترجیحات میں، اپنے رجحانات میں، اپنے رویوں میں شامل کرنا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہاں ایک اشکال اور سوال کا جواب دیتا جاؤں۔ دعوت اللہ کے موضوعات میں سے ایک چیز سامنے آتی ہے بطور اعتراض، اشکال، استفسار، جو کچھ بھی آپ کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ کیا وجہ ہے اس وقت پورے عالم انسانیت میں اور سارے عالم اسلام میں دعوت اللہ کے عمل کے لیے افراد، ادارے، مؤسسات عمل پیرا ہیں، جماعتیں، تنظیمیں، جامعات، مساجد، مدارس اس مشن کے فروغ میں سرگرداں ہیں، اس کے باوجود معاشرے میں دعوت کے وہ ثمرات، نتائج دیکھنا نہیں ہمارے نصیب میں نہیں ہو رہے جس کی ہمیں توقع ہے۔ یہ سوال ہے، اس کا جواب مختلف زاویوں سے دیا جا سکتا ہے، مختلف اینگل سے اس کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک بات جو میرے اور آپ سے متعلق ہے وہ شیئر کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت نے
دعوت اللہ کے مشن کو ایک پارٹ ٹائم جاب سمجھا ہوا ہے، جبکہ یہ عمل ایک کل وقتی جاب ہے اور کل وقتی ایک مصروفیت ہے۔ ہر وہ مسلمان جو اللہ رب العزت کے قرآن کریم پر ایمان لاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کو فالو کرتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دعوت اللہ کے عمل کو اپنی مصروفیات کا ایک اہم حصہ بنائے۔ اسی سے ہم دعوت اللہ کے حکم کی طرف منتقل ہوتے ہیں، جو ہماری گفتگو کا ایک اہم حصہ ہے کہ کیا دعوت اللہ فرض کفایہ ہے یا فرض عین ہے؟ تو اس بارے مختصر جواب یہ ہے کہ دعوت اللہ فرض عین بھی ہے اور فرض کفایہ بھی ہے۔ ہر ایک کی اپنی صلاحیت، استعداد، اہلیت اور مقام و مرتبہ کی روشنی میں اس کا سٹیٹس متعین ہو سکتا ہے۔ کم از کم ایک مسلمان جو اپنے ذاتی اعمال کا مکلف ہے، مسئول ہے، یا ایک گھر کا سربراہ جو اپنے اہل و عیال کی تربیت کا ذمہ دار ہے، اس کے لیے فرض عین ہے کہ وہ دعوت کے عمل کے ساتھ جڑ جائے اور دعوت اللہ کے عمل کو قائم کرے، اور اسی طرح وسیع پیمانے پر مختلف ادارے ہیں، اہل علم ہیں، اور گہرائی کے ساتھ دعوت اللہ کے مشن کو اپنانا، اسے ہم فرض کفایہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ عمومی طور پر ہمارے ذہنوں میں یہی بات ہونی چاہیے کہ بحیثیت مسلمان میرے لیے ضروری ہے کہ میں اس خیر کی طرف لوگوں کو راغب کروں، اس بھلائی کی طرف لوگوں کو متوجہ کروں جسے میں اپنی ذات کے لیے بہتر سمجھتا ہوں۔ اگر یہ ہماری سوچ بیدار ہوتی ہے تو پھر ہر کوئی دعوت اللہ کے عمل کو اپنا ذاتی فرض سمجھے گا، ذمہ داری سمجھے گا۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے دوسروں کی کیا لگ پڑی ہوئی ہے، مجھے اپنی فکر کرنی چاہیے، دوسروں کو خیر کی طرف بلانا میری ذمہ داری نہیں ہے، تو پھر اس سے غفلت اور سستی پیدا ہوگی، جو کہ کتاب و سنت کی روشنی میں انتہائی معیوب ہے۔ تو دعوت اللہ کو ہم اپنی ضروری ذمہ داری سمجھتے ہوئے اسے اختیار کریں۔ کتاب و سنت میں متعدد دلائل ہیں جو دعوت اللہ کے عمل کی اہمیت، اس کی فرضیت اور اس کے ضروری ہونے پر دلالت کناں ہیں۔ تو یہ دلائل انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں ذکر کریں گے۔ تو آج کی گفتگو کا جو ایک اہم عنوان تھا، یعنی ہماری گفتگو کا حصہ کہ محاضرات دعوت میں ہم نے کن کن موضوعات کو ڈسکس کرنا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آج کی اس ابتدائی نشست میں ان موضوعات کی طرف اشارہ کرتا چلا جاؤں تاکہ آپ کے ذہنوں میں ایک خاکہ آ جائے اور آپ کو پتہ ہو کہ اس کے بعد ہم نے ان موضوعات پر انشاءاللہ اسٹڈی کرنی ہے، اور اگر آپ میں سے کوئی چاہے تو ان موضوعات پر اس لیکچر کو اور آنے والے لیکچروں کو سننے سے پہلے خود بھی مطالعہ کر کے آئے
تو انشاءاللہ یہ چیز رسوخ فی العلم کا ذریعہ بنے گی۔ تو ہمارے محاضرات کے جو مرکزی عناوین ہیں ان کی ترتیب کچھ اس طرح ہے۔ نمبر 1، دعوت کا لفظی و اصطلاحی مفہوم۔ نمبر 2، فضائل دعوت، یعنی اگر ہم دعوت کا کام سر انجام دیں گے تو دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے اللہ کی طرف سے کیا بشارتیں ہیں اس کا ذکر ہوگا۔ نمبر 3، داعی کے اخلاق و صفات، دوسرے الفاظ میں دعوت کا اہل کون ہے، دعوت دینے کے لیے کون سے اخلاق ہونے چاہیے اور کن صفات سے متصف ہونا ضروری ہے۔ نمبر 4، دعوت کس چیز کی طرف دی جائے۔ نمبر 4، دعوت کا مخاطب کون ہے یا دعوت کسے دیں۔ نمبر 6، دعوت کے مقامات یا دعوت کہاں دی جائے، دوسرے الفاظ میں میادین دعوت بھی کہہ سکتے ہیں، مجالات دعوت بھی کہہ سکتے ہیں۔ نمبر 7، دعوت کے بنیادی اصول و ضوابط۔ نمبر 8، دعوت کی کامیابی میں عمل کا کردار، یعنی انسان کا جو عمل ہے دعوت کے مشن کی کامیابی میں اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے۔ نمبر 9، دعوت کے بارے چند شکوک و شبہات اور ان کا ازالہ۔ انشاءاللہ نقلی، عقلی، تاریخی طور سے ان شکوک و شبہات کا ازالہ پیش کیا جائے گا۔ نمبر 10، معاصر دعوتی وسائل و اسالیب۔ نمبر 11، دعوت دین اور والدین کا کردار۔ نمبر 12، دعوت اور نوجوانوں کی ذمہ داریاں۔ نمبر 12، دعوت میں خواتین کا کردار۔ نمبر 14 یا 13، دعوت اور ریاستی ادارے۔ نمبر 15، دعوت اور تعلیمی اداروں کا کردار۔ نمبر 15 یا 16، غیر مسلموں کو دعوت اسلام۔ آخری موضوع ہمارا یہ ہوگا فریضہ دعوت کو ترک کرنے کے نقصانات۔ ناظرین کرام، یہ چند موضوعات ہیں جو انشاءاللہ ہم محاضرات دعوت کے عنوان سے ڈسکس کریں گے۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ دعوت اللہ یہ ایک انسانی فریضہ ہے، دینی واجب ہے، اور نوع انسانیت کی اصلاح کے لیے دعوت اللہ کے عمل کو فروغ دینا ہر انسان کی عموماً اور ہر مسلمان کی خصوصاً ذمہ داری بنتی ہے۔ اور آپ یوں سمجھیں کہ اللہ رب العزت جس نے انسان کو جسم اور روح سے مرکب کر کے پیدا کیا ہے، اللہ رب العزت نے انسان کی جسمانی مادی ضروریات کے لیے ساری کائنات کو مسخر کیا ہوا ہے، اور انسان کی مادی ضروریات کا زیادہ تعلق زمین سے ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور جو انسان کی روح ہے جو آسمان سے اتری ہے تو اللہ نے اس کی غذا کے لیے بھی ایک سلسلہ نبوت و رسالت شروع فرمایا، جس کا اختتام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہوا ہے۔ تو روح کی غذا علم وحی پر مشتمل ہے۔ انشاءاللہ اس حوالے سے مزید گفتگو اگلی نشست میں ہوگی۔
اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں خلوص و وفا کے ساتھ اور نیک نیتی کے ساتھ اور احساس ذمہ داری کے ساتھ دعوت اللہ کے عمل کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور دعوت اللہ کے مشن کا حصہ بننے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔